له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حاضرین جمعہ، احباب جماعت، امت مسلمہ کے نوجوانوں، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنے تنہا شریعت ساز ہے، شریعت بنانے والا ہے. اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے اور جس چیز کو چاہے حرام کر دے. اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے مخلوق کے لیے کیا بہتر ہے، کس میں نقصان ہے اور کس میں فائدہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. گزشتہ جمعہ رجب کے مہینے میں، اس حرمت والے مہینے میں بعض مسلمان جن بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، اس مہینے میں نمازوں کے نام پر، روزوں کے نام پر، کھانے اور پینے کے نام پر کئی ہمارے بھائی، کئی مسلمان دین اسلام کے خلاف، سنتوں کے خلاف جو کام کرتے ہیں، وہ چند کام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. یہ جتنے کام ہیں، چاہے وہ خاص کر کے روزہ رکھنا، خاص کر کے نمازیں ادا کرنا، یا کسی دن کو خاص کر کے نظر و نیاز کے لیے متعین کر لینا، یہی شریعت کی اصطلاح میں بدعات کہلاتا ہے. کہ یہی بدعت ہے، دین میں نئی چیزیں ہیں.
شکل کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، طریقے کے اعتبار سے جو بھی دین میں نیا کام ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے۔ بدعت کی حقیقت کیا ہے؟ بدعت کی مذمت کے تعلق سے، بدعت کی خرابیوں کے تعلق سے اور بدعت کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے سماج میں، دین اسلام میں اور خود انسان کی زندگی میں، اس کا نقصان کتنا خطرناک ہے، اس کی تباہی اور اس کے اثرات کتنے بھیانک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض آثار کی روشنی میں چند چیزیں بدعات کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا خطبہ دیا کرتے تھے یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ کے طور پر پیش کرتے تھے، لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، تو آپ ہمیشہ خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ جتنے معاملات ہیں ان معاملات میں سب سے برے معاملات محدثاتها، دین میں نئے نئے کاموں کو ایجاد کرنا ہے، الگ الگ طریقے سے عبادتیں کرنا، الگ الگ طریقے سے روزے رکھنا، جو بتلایا نہیں گیا ہے اس کے خلاف نمازیں ادا کرنا، محدثاتها۔ اندازہ لگائیے ہر خطبے میں، ہر خطبہ حاجت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ میسیج اور پیغام دیا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ جتنے معاملات ہیں، جتنے عبادتیں ہم کرتے ہیں دین کے نام پر، محدثاتها، اگر وہ نئی ہے، نیا طریقہ ہے، نئی شکل ہے، نئی کیفیت ہے، نیا ڈھنگ ہے، محدثاتها، یہ سب نئی چیزیں ہیں اور یہ بری ہیں۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، دین میں جو بھی نیا کام ایجاد کیا جائے، ثواب کی نیت سے جو بھی عبادت کی جائے، لیکن طریقہ نیا ہو، ڈھنگ نیا ہو، کیفیت اور کمیت الگ اعتبار سے ہو، تو آپ نے فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ دنیا کے لوگ مسلمان اسے اچھا سمجھتے ہو، اسے بہتر سمجھتے ہو، کرنے والے کی نیت کتنی ہی بہتر ہو، لیکن آپ نے واضح ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ، دنیا میں جتنی بدعتیں ہیں ضلالہ، سب کی سب گمراہی ہے، گمراہی کی جانب لے جانے والی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اندازہ لگائیں کہ بدعت کتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے ہر جمعہ اس سے آگاہ کیا کرتے تھے، اس سے ڈرایا کرتے تھے کہ یہ خطرناک چیز ہے، یہ امت کو کس قدر بکھیر کر رکھ دیتی ہے، امت کے شیرازے کو کس قدر منتشر کر دیتی ہے اور اتحاد کی طاقت کو کس قدر ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ الفاظ میں امت کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت کی، صحابہ کرام کو ڈرایا، صحابہ کرام کو کچھ ترغیب دلائی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرمغز خطاب ارشاد فرمایا، ایک بہترین سلیس اور بلیغ خطاب ارشاد فرمایا۔ آپ نے ایک بہترین نصیحت کی، آپ کی تقریر ایک بہترین تقریر تھی۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آج کچھ ہٹ کر ہے، صحابہ کرام نے فرمایا کأن هذه موعظة مودع، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ الوداع کرنے والے ہیں، الوداعی خطاب پیش کر رہے ہیں۔ جیسے ایک انسان جب باہر کمانے کے لیے جاتا ہے 2 سال کے لیے تو کس قدر اپنے بچوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے واعظ و نصیحت کرتا ہے، اسے بتلاتا ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اوصنا،
جب آپ جانے والے ہیں، رخصت ہونے والے ہیں، آپ کا الوداعی خطاب لگ رہا ہے، تو آپ ہمیں وصیت کیجیے، آپ ہمیں نصیحت کیجیے کہ آپ کے جانے کے بعد ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے تعلق سے، تقوی کے تعلق سے، اطاعت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی، لیکن آخر میں آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ہمیشہ دین میں نئے نئے کاموں سے اجتناب کرتے رہنا، اپنے دامن کو محفوظ رکھنا دین میں نئی نئی بدعات سے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین میں ہر نیا کام یہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا، آپ کی تڑپ تھی کہ جاتے جاتے نصیحت کے طور پر امت کو یہ میسیج دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ کام کتنا خطرناک ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر، ایک بہترین نصیحت کے طور پر صحابہ کرام کے سامنے یہ بیان رکھا کہ ہمیشہ بدعتوں سے بچے رہنا۔ بدعات کے اثرات کس قدر ایک سماج پر، خود انسانی زندگی پر اور دین اسلام پر مرتب ہوتا ہے، چند نکات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ بدعات کا نقصان، بدعات کے اثرات خود انسان کی زندگی پر کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ جو بدعات میں گرفتار ہے، جو نئے نئے کاموں کو کرتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں بدعات کے خطرناک نتائج کس قدر مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جیسا کہ اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہا ہے اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، لیکن اس روزے کا نام لکھی روزہ، ہزاری روزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس عام عبادت کو خاص کرنے کی وجہ سے یہ بدعت بن جاتی ہے، اور بدعت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ایسا کام دین کے نام پر آپ کرتے ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، وہ کام مردود ہے، وہ عبادت مردود ہے، آپ کا وقت بھی برباد ہے، آپ کی محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے، آپ کا لگایا ہوا پیسہ جو اللہ رب العالمین کے لیے آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں زکوٰۃ کے طور پر یا فلاں عبادتوں کے طور پر، لیکن وہ عبادت حقیقت میں عبادت نہیں بلکہ وہ بدعت ہے، اور بدعت کی وجہ سے آپ کی یہ تمام محنتیں رائیگاں اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ انسان ایسے آئیں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، جو ذلت اور خواری کی وجہ سے شرمندگی کا احساس کر رہے ہوں گے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہے، عاملۃ ناصبہ، بلکہ حقیقت یہ ہے عاملۃ، نیکیاں بہت ہی زیادہ کرتے رہے، ناصبہ، نیکی کرنے کی وجہ سے تھک گئے تھے، پیشانی پر بل آ گئے تھے، جھک گئے تھے، لیکن اس کے باوجود نارے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس میں وہ انسان بھی ہے جو نیکیوں کے نام پر جو بدعات کرتا رہتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا رہتا ہے۔ کتنے صوفیہ ایسے ہیں جو اس دنیا سے گئے ہیں، اتنا تھکایا ہے، رسیوں میں باندھ کر الٹے لٹک کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ کون سی عبادتیں ہیں کہ اس قدر انسان اپنے آپ کو تھکا لے اور اس کے بعد ٹھکانہ نارے جہنم بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے جو دنیا میں یہ سمجھتے رہے ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اچھائیاں کر رہے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ اچھا تھا، ان کی نگاہ میں یہ کام اچھا تھا، لیکن شریعت کی نگاہ میں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ برا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے۔ تو سب سے برا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بدعت کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اس کا وہ عمل، اس کی وہ محنت، اس کا وہ پیسہ، اس کا وہ وقت اللہ رب العالمین ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔
بدعات کے نقصانات میں سے ایک نقصان خود اس انسان کی زندگی پر یہ ہوتا ہے، ہم خود مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ اس کا دل فرائض میں نہیں لگتا، واجبات میں نہیں لگتا، یا تو وہ فرائض اور واجبات میں عبادت تو کرتا ہے لیکن دل نہیں لگتا ہے، یا بالکلیہ طور سے وہ مساجد سے، قرآن سے، صحیح سنتوں سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا دل لگتا ہے نئی نئی چیزوں میں۔ ہر بار وہ سوچتا ہے اس بار کون سا عرس ہے جو مسجد میں عبادت کے لیے تشریف نہیں لا سکتا ہے، وہ عبادت کرنے کے لیے اجمیر چلے جاتے ہیں، وہ عبادت کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے مزارات کی جانب جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل اللہ کے گھروں میں نہیں لگتا۔ بدعات کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بدعات کی وجہ سے کتنی سنتیں ہیں جس کو بھلا دیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جب بھی نبی کا ذکر آتا ہے انگوٹھے چومنے لگ جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آئے تو سنت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس وقت یہ عمل کرتے ہیں، ان کی اس بدعت کی وجہ سے نقصان یہ ہے اللہ رب العالمین ان کی زندگی سے صحیح سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ جیسا کہ کئی سلف سے یہ اقوال منقول ہے کہ جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس انسان کے پاس بدعتیں آ جاتی ہیں وہ بدعتوں سے بے پناہ محبت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مقابل میں اس سماج سے، اس معاشرے سے سنتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ جب تک کہ وہ سماج توبہ نہ کر لے قیامت تک اللہ رب العالمین توفیق نہیں دیتا ہے کہ وہ سنت پر عمل کر سکے۔ آج کتنی سنتیں ایسی ہیں جس کو حقیقت میں مسلمان جانتے نہیں ہیں، لیکن کتنی بدعات ایسی ہیں جس کو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہی عبادت ہے، یہی اسلام ہے اور یہی سنت ہے۔ تو اس قدر بھیانک نقصان ہوتا ہے کہ انسان صحیح سنتوں سے، واجبات سے، فرائض سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بدعات کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں بدعات کیا اثرات مرتب کرتی ہے کہ انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی جنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کتنے ایسے انسان ہیں جو حقیقت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، جنت سے قریب ہونے کے لیے طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے غلط ٹرین میں سوار ہونے کی وجہ سے منزل سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ جانا تھا انسان کو دلی، غلط ٹرین میں بیٹھنے کی وجہ سے، کسی اور ٹرین میں بیٹھنے کی وجہ سے کہیں اور پہنچ جاتا ہے۔ وہ جنت کے لیے محنت کر رہا ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے محنت کر رہا ہے، لیکن بدعات اللہ سے دور کرنے والی، بدعات جنت سے دور کرنے والی ہے۔ نتیجے میں وہ انسان جنت سے کافی دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کے قرب سے، اللہ کی محبت سے ایسا انسان کافی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بدعت کرنے والا، دین میں نئے نئے کاموں کو ایجاد کرنے والا دنیا میں بھی رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی رسوائی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، حق کے آ جانے کے بعد، سنتوں کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا جو راستہ ہے، صحابہ کرام کا جو راستہ ہے، صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے، صحابہ کرام کے جو اصول ہیں، صحابہ کرام کا جو منہج ہے، اس سے ہٹ کر نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے راستے بناتے ہیں اور نئے نئے ڈگر پر چلتے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اب اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے جس منہج پر وہ چل رہا ہے، جس راستے پر وہ چل رہا ہے، غلط راستے کے حوالے اللہ کر دیتا ہے۔ گویا وہ انسان ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے انسان کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک انسان عبادت کرتا رہے، سمجھتا رہے میں اچھائیاں کر رہا ہوں، میں خوب محنت کر رہا ہوں، لیکن بدعات کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ نار جہنم بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ،
ہر گمراہی نارے جہنم میں دھکیلنے والی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے اس تعلق سے سوچنے کی ضرورت ہے، آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک حساس ٹاپک، ایک حساس موضوع ہے، ہر غیرت مند مسلمان کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ بدعات کے تعلق سے جانیں کون کون سی چیزیں بدعات میں داخل ہیں، بدعات کی تعریف کیا ہے، بدعات کے اسباب کیا ہے۔ اس تعلق سے ہر مسلمان کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ بدعات کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، جس کو میرا طریقہ اچھا نہیں لگتا ہے، میرا راستہ اچھا نہیں لگتا، میری عبادتیں اسے کم لگتی ہیں، میری عید بتلائی اسے کم لگ جاتی ہیں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، ایسا مسلمان، ایسا انسان مجھ سے نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن ایک مسلمان، ایک انسان آپ کی عبادتوں کو ہلکا سمجھتا ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو کمتر سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اس سے بھی زیادہ خیر کے کام ہیں، اس سے بھی زیادہ بھلائیاں ہیں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، ایسے انسان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ آپ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسے مسلمان کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ کس قدر خطرناک ہے، کس قدر تباہی اور بربادی ہے مسلمان کے لیے کہ جو مسلمان عبادتوں کے نام پر بدعات کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو حقیر سمجھتا ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو کمتر سمجھتا ہے، نتیجے میں آپ وعید سناتے ہیں فلیس منی، ایسے انسان کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جو بدعات میں غرق رہتا ہے، جس کا ہر کام بدعات پر مبنی ہوا کرتا ہے، جو ہر کام میں دین اسلام سے خوش نہیں ہے، بدعتوں سے خوش ہے، اپنی منمانی خواہشات سے خوش ہے، ایسے انسان کی جب موت ہوتی ہے تو سوئے خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ انسان شرک کر رہا ہے، بدعات کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرشتہ جب آتا ہے تو اسی بدعت پر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کس قدر بد نصیبی کی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ایک مسلمان ایسے عالم میں اس دنیا سے جاتا ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، بدعات کے کاموں میں گرفتار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوسوں دور ہے، تو سوئے خاتمے پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑا نقصان ہونے والا ہے کہ میدان محشر میں جہاں انسان پانی کی پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کو جو دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے، دین کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسلمان کو، ایسے انسان کو حوض کوثر سے بھگا دیں گے یہ کہہ کر کے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ایسے انسانوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے، لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو بدل کر کے رکھ دیا ہے، میری عبادتوں کو تبدیل کر دیا، میرے بقائے اسلام کو تبدیل کر دیا تھا، سحقاً سحقاً کہہ کر کے بھگا دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا۔ کس قدر بدبختی ہوگی ایک مسلمان کے لیے کہ ان بدعات کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے، دین اسلام سے رخ پھیرنے کی وجہ سے، سنتوں سے رخ پھیرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام امتیوں کو بلائیں گے کہ اس سے راغب کر دیا جائے، حوض کوثر سے پلایا جائے اور اسے دھتکار دیا جائے، اسے بھگا دیا جائے، کس قدر بد نصیبی کا عالم ہوگا۔ اس کے علاوہ کتاب و سنت پر بدعات کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کتاب و سنت پر، دین اسلام پر اس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ بدعات کا ایک نقصان دین اسلام کے تعلق سے یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کی شبیہ کو بگاڑ دیا جاتا ہے، دین اسلام کے صاف و شفاف چہرے کو داغدار کر دیا جاتا ہے۔ آج دیکھیں ہم بدعات کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے، کس قدر دین اسلام کی شبیہ کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو حقیقت میں جانتے ہی نہیں دین اسلام کیا ہے، حقیقت میں کیا ہے، ان کے یہاں دین اسلام نام ہے چند چیزوں کا،
چند چیزیں کھا لے، چند دنوں میں نظر و نیاز اور فاتحہ خوانی کروا لے، یا چند چیزیں ایجاد کر لی گئی ہے وہی ان کی زندگی میں نافذ ہے، اور یہ سمجھتے رہتے ہیں یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، اور یہی اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حقیقت میں بدعات کی وجہ سے آج دین اسلام کے صاف و شفاف چہرے کو داغدار کر دیا گیا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو حقیقی معنوں میں جانتے نہیں ہیں، ان کے یہاں عرس منانا ہی دین ہے، ان کے یہاں مزاروں پہ حاضری دینا ہی صحیح ہے، ان کے یہاں صرف جمعرات کو فاتحہ خوانی کروانا ہی دین ہے۔ ان کے یہاں دین یہ نہیں کہ آپ نمازیں پڑھ لیں، دین یہ نہیں ہے کہ صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع و فرما بردار بن جائیں، اس لیے کہ بدعات کا یہ نقصان ہے کہ دین اسلام کی شبیہ کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ دین اسلام میں بدعات کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ مسلمان حق دین اسلام میں تلاش نہیں کرتے، قرآن میں حق کو ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ایمان کو ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، ہدایت کو ڈھونڈتے ہی نہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ھدی للناس بنایا ہے، ھدی للمتقین بنایا ہے، لیکن بدعات کی وجہ سے آج ہدایت محصور ہو گئی ہے اماموں کے اقوال میں، فقہ کی کتابوں میں، طرح طرح کے واقعات میں، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں ہدایت فضائل اعمال میں ہے، ہدایت فلاں فلاں کتاب میں ہے۔ حقیقت یہ ہے رات اور دن ہمارے سامنے یہی واقعات، یہی چیزیں سنائی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے ھدی للناس، ہدایت اس قرآن میں ہے، ھدی للمتقین، اگر راستہ ڈھونڈنا ہے، اگر صراط مستقیم کا طریقہ ڈھونڈنا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سچا دین ہے، یہی صحیح راستہ ہے۔ تو حقیقت میں آج مسلمانوں کی اکثریت ہدایت سے اس لیے دور ہے کہ ہدایت جس چیزوں میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، بدعات کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم ہدایت والے کاموں سے دور ہو جاتے ہیں۔ بدعات کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بدعت کرنے والا جانے انجانے میں اللہ کے اسلام پر، اللہ کی شریعت پر اعتراض کرتا ہے۔ ایک جانب یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو چکا ہوں، لیکن آپ اندازہ کریں بدعت کرنے والا، دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے والا، وہ حقیقت میں اللہ کو رب مانتا نہیں ہے۔ رب مان کر اگر خوش ہو جاتا تو اللہ رب العالمین کے فیصلے سے خوش ہوتا، اللہ کی تعلیمات سے خوش ہوتا، اللہ نے جو اصول اور ضوابط بتلائے ہیں اس سے خوش ہو جاتا۔ پھر دوسری جانب یہ ہے وبالاسلام دینا، دین کے طور پر میں اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو چکا ہوں، لیکن کہاں راضی ہیں؟ اللہ نے جس دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ روزانہ ہر مہینے میں ہر سال نت نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں، دین میں کچھ گھٹایا جاتا ہے، دین میں کچھ بڑھایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نہ تو اللہ سے راضی ہیں، نہ ہی دین اسلام سے راضی ہیں۔ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، لیکن رسول کی سنتیں ہمارے لیے کافی نہیں، رسول کے بتلائے ہوئے طریقے ہمارے لیے کافی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی عبادتیں ہمارے لیے ناکافی ہیں، تو کہاں ہم اللہ کے نبی کو صحیح رسول مانتے ہیں؟ مسلمانوں معاملہ بڑا خطرناک ہے، بڑا بھیانک ہے۔ اس لیے سلف صالحین یہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں جانب دیکھا جائے کہ ایک جانب شرابی ہے، ایک جانب زنا کرنے والا ہے، اور ایک جانب عبادتوں کے نام پر بدعت کرنے والا ہے، تو شیطان بدعتی انسان سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ نیکیوں کے نام پر، سنتوں کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے شیطان کو پتہ ہے اسے ثواب ملنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کبھی نیکیوں پر توبہ کرنے والا ہے۔ اس لیے شیطان ہمیشہ دین کے نام پر نئی نئی چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر، ثواب کے نام پر، غلط غلط موضوع روایتوں کے نام پر، اور مسلمان بھولے بھالے ہیں جو قرآن سے دور ہیں، صحیح سنتوں سے دور ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے، یہی سنت ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے کتاب و سنت کے تعلق سے بدعات کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اقوال، مسلمانوں کے اعمال ایسے ہیں، کس قدر میلے اور ٹھیلے کے نام پر اور کس قدر برائیوں کے نام پر آج بدعات رائج ہو چکی ہیں۔ انہی بدعات کی وجہ سے
غیر مسلم ایسے ہیں جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جب یہی دین ہے تو دین کا بنانے والا کیسا ہوگا، یہی اسلام ہے تو اسلام کا رہبر کیسا ہوگا۔ نتیجتاً ہمارے ان اعمال کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے، خالق کائنات پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ان ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے اور ہمارے ان چیزوں کی وجہ سے آج طرح طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں دین اسلام پر۔ غیر مسلم جتنے اعتراض کرتا ہے اس میں 90% اعتراض سے بدعت کی وجہ سے ہے، غلط تعلیمات کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ہم نے غلط چیزیں ان کے سامنے رکھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی دین کا حصہ ہے جو آج کے مسلمان کر رہے ہیں، نتیجتاً اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سماج میں کس قدر اس کے نقصانات ہوتے ہیں، چند چیزیں رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے بدعات کے نام پر مسلمان فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ آج جتنی فرقہ بندیاں ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، جتنے الگ الگ مسلک کی مسجدیں ہیں، آپ کھنگال کر کے دیکھیں انہی بدعات کی وجہ سے ہے۔ مسلمان ایک تھے، صحابہ کرام ایک تھے، وہیں سے ایک فرقہ نکلتا ہے جسے خوارج کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی بدعت ہے جس کو اس دین اسلام کے نام پر ایجاد کیا گیا۔ اس کے بعد فرقے بنتے رہے، گروہ بنتے رہے، جماعتیں بنتی رہی، اور نقصان کس قدر ہو رہا ہے سب مسلمان جانتے ہیں۔ ان مسلک کی وجہ سے، ان بدعات کی وجہ سے آج کس قدر فرقہ بندیاں ہے، کس قدر لڑائیاں ہے، کس قدر نفرت ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسلمان نہیں مانتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجدوں کو مسجد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، انہی بدعات کی وجہ سے۔ اس لیے کہ وہ فلاں کام نہیں کرتے، اس لیے وہ مسلمان نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہمارے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ تمام فرقہ بندیاں ہیں جس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ دشمنان اسلام انہی بدعات کا سہارا لے کر کے آج ہمیں چکنا چور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہمارے سماج پر جو آفتیں آ رہی ہے، جو مصیبتیں آ رہی ہے، وہ ان بدعات کا شاخسانہ ہے، بدعات کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے الٹیمیٹم دیا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آ جانے کے بعد، سنتوں کے آ جانے کے بعد اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتے رہے تو یاد رکھنا اللہ عذاب میں مبتلا کر دے گا، اللہ فتنوں میں گرفتار کر دے گا۔ آج مسلمان فتنوں میں گرفتار ہے، آج ہمارا سماج، آج ہماری قوم کس قدر آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ بدعات کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج ہماری معیشت کنگال ہو چکی ہے، آج مسلمان غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، لاچار ہیں، بے کس ہیں، مجبور ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے ان بدعات کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر اربوں کھربوں روپے سالانہ خرچ کیا جاتا ہے جس سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں مزارات پہ کس قدر پیسے لٹائے جاتے ہیں، لیکن مسجدوں میں امام کو دینے کے لیے، تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ کتنے گاؤں ایسے ہیں جہاں امام کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، لیکن مزارات کے خزانے بھرے جاتے ہیں، اور کس قدر خدام کو، خادموں پر لٹائے جاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ یہی بدعات کا نتیجہ ہے کہ جس قوم کے پاس اپنے کالج نہیں ہیں، جس قوم کے پاس اپنے ہاسپٹل کی کمی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے، اسی قوم کے پاس پیسے بدعات کے دینے کے نام پر، بدعات کے نام پر لاکھوں روپے ہیں۔ کس قدر معیشت کو کنگال کیا جاتا ہے انہی بدعات کے نتیجے میں۔ اسی طریقے سے آخری چیز ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ سماج میں کس قدر نقصان ہوتا ہے، اصلاح سماج کی کوششیں کم ہو جاتی ہے، بلکہ اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے، اپنے پیٹ کو پالنے کی کوششیں زیادہ ہوتی ہے۔ آج جتنی کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں، آج جتنی میٹنگیں رکھی جاتی ہیں، نتیجہ یہ ہے میرا مسلک اونچا ہو، میری دکان چمک جائے، کہیں میری دکان بند نہ ہو جائے، کہیں میرے پیٹ پر لات نہ لگ جائے، اس لیے معاشرے کو سدھارنے کی کوششیں نہیں کی جاتی، بدعات پر بولا نہیں جاتا، شرک پر بولا نہیں جاتا ہے، بلکہ شرک کو ابھارنے کے لیے، شرک کی جانب ترغیب دینے کے لیے طرح طرح کے من گڑت واقعات سنائے جاتے ہیں۔ بدعات پر ابھارنے کے لیے، اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے اصلاح سماج کے نام پر کیا گل کھلایا جاتا ہے ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس لیے ہمارا سماج اصلاح کے بجائے فسادی بنتا جا رہا ہے، فساد کی جانب جا رہا ہے۔ مسلمانوں یہ چند نقصان میں نے ذکر کیے اس لیے کہ بدعات کے بڑے نقصانات ہیں، بڑی خطرناکیاں ہیں، تباہ کاریاں ہیں،
ہے، ہر مسلمان کو حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین بدعات کے نقصان کو سمجھ کر ان بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور ان بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جس کے دل میں اللہ رب العالمین سے محبت ہے اور جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے، اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس پرفتن ماحول میں، ایسے معاشرے میں سب سے زیادہ توحید اور سنت پر محنت کرے۔ توحید کی حقیقت کیا ہے آج لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں۔ سنت کا مقام کیا ہے، سنت کی اہمیت کیا ہے، سنت کا درجہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اصول و ضوابط کا مقام کیا ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ جہالت کی وجہ سے آج شرک کو توحید سمجھا جاتا ہے، بدعات کو سنت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے جو جانتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنے دامن کو ان گندگیوں سے محفوظ رکھے اور اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کرے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اس جواب دہی کا احساس پیدا کرے کہ اللہ کے سامنے سوال ہوگا کہ جانتے تھے، سمجھتے تھے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کے باوجود نہ جانے کس ڈر کی وجہ سے لوگوں کو بتلاتے نہیں تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو، ہر توحید سے محبت کرنے والے، سنت سے محبت کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ جو نیند ہم سو رہے ہیں اور اپنے آپ میں مگن ہیں، ہم اپنے آپ کے لیے نہیں ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اس لیے محنت کیجئے، جستجو کیجئے توحید کو پھیلانے کے لیے، سنتوں کو عام کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق کی توفیق عطا فرمائے، حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے سماج کو بدعات سے محفوظ فرما لے، شرکیات سے محفوظ فرما لے، خرافات سے محفوظ فرما لے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واکبر۔ اللہ اکبر اللہ